گناہوں سے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے۔ اس رات کو شب برآت کہتے ہیں، یعنی برآت چھٹکارے والی رات، جہنم سے چھٹکارے والی رات، بے روزگاری سے چھٹکارے والی رات، ماں باپ کی نافرمانی سے چھٹکارے والی رات، فلمیں ڈراموں سے چھٹکارے والی رات، گانے بازوں سے چھٹکارے والی رات، ہر برے عیب سے چھٹکارے والی رات۔ آپ جو رب سے مانگیں گے امید رکھ کر انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی جولیاں بھر دے گا، مگر یہ کہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ آج کی رات میں رب سے جو مانگ رہا ہوں میرا رب مجھے عطا کرے گا۔ اگر کوئی یہاں پر بے نمازی بیٹھا ہے تو ہاتھ بلند کر کے اللہ سے کہے، اللہ مجھے بے نمازی سے، میں بے نمازی ہوں، مجھے اس کام سے چھٹکارا دے دے۔ اے اللہ میں تلاوت قرآن نہیں کرتا، اللہ مجھے اس کام سے بھی چھٹکارا دے دے کہ میں تلاوت قرآن پاک کرنے والا بن جاؤں۔ اے اللہ مجھے درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، میری زبان درود پڑھنے میں میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ مولا آج کی رات تو جو ہے چھٹکارا دیتا ہے، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر تو جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو مولا میری زبان کو درود شریف میں لگا دے، میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا پر درود پڑھتا رہوں، ہر وقت میری زبان سر درود جاری رہے، کیونکہ یہی زبان ہے جس سے اگر کوئی ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، اللہ اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور اسی زبان کا اگر درست استعمال کیا جائے، کوئی 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ اس کے 100 گناہ معاف فرماتا ہے، اللہ اس کے 100 درجات بلند کرتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا، اٹھائے گا۔ یہ کن کو سعادت ملے گی؟ جو اپنی زبان کا درست استعمال کرتے ہیں۔ اگر اسی زبان کا درست استعمال کیا جائے، کوئی 1000 مرتبہ درود پڑے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پڑے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، جو 1000 مرتبہ درود پڑے گا، جنت کے دروازے پر اس کا کندھا اور میرا کندھا، یعنی اس کا شولڈر اور میرا شولڈر ملا ہوا ہوگا۔ علماء کرام اس حدیث کی شرح کرتے ہیں کہ وہ جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوگا۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، اس زبان کا درست استعمال، اگر اسی زبان سے کوئی ایک بار سبحان اللہ کہے، اگر کوئی اسی زبان سے ایک بار الحمدللہ کہے، اگر کوئی اسی زبان سے ایک بار اللہ اکبر کہے، اگر کوئی اسی زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، تو اللہ اس کے نامہ اعمال کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اگر اسی زبان سے اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو رب تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 76,000 نیکیاں لکھتا ہے، اور 76,000 اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اور 76,000 رب تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے جو اس زبان کا درست استعمال کرتا ہے۔ اور اگر اسی زبان سے گالی نکالی جائے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے؟ اگر اسی زبان سے غیبت کی جائے تو بروز قیامت وہ جو ہے کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اسی زبان سے اگر کسی کی دل آزاری کی جائے گی تو اس کا انجام کتنا برا ہوگا۔ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں بات اصل یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج شب برات ہے، آج چھٹکارے کی رات ہے۔ اسی زبان سے جو ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، ماں باپ کے ساتھ تو تکار والے الفاظ استعمال کریں گے، ماں باپ کو ڈانٹیں گے، ماں باپ جب ان کو پکاریں گے تو وہ لبائی کہنے کی بجائے ماں باپ سے غصہ کھائیں گے، تو ایسے لوگ اس زبان کا غلط استعمال کر کے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ آج کی رات توبہ کی رات ہے، آؤ سارے رب سے آج معافی مانگتے ہیں کہ اللہ میں کل تک اگر ماں باپ کا نافرمان تھا، مولا میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں، میں اس مسجد کی دیواروں کو گواہ بناتا ہوں، اے اللہ میں ان لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آئندہ سے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مولا میں آئندہ سے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اے اللہ کل تک اگر میں بے نمازی تھا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں در و دیوار کو گواہ بناتا ہوں کہ مولا مجھے توفیق دے کہ میں ایک بھی نماز نہیں چھوڑوں گا، بلکہ با جماعت نماز ادا کروں گا، وہ بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں